آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ والسابقون اور سبقت کرنے والے قبول اسلام میں، الاولون سب سے پہلے، من المہاجرین مہاجرین، والانصاری اور انصار میں سے۔ فرمایا والسابقون الاولون، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے 3 گروہوں کی تعریف فرمائی ہے۔ پہلا گروہ مہاجرین میں سے سبقت کرنے والے پہلے لوگ، ان کی تعیین مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں اپنی جائیدادیں، گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر ہجرت کی۔ بعض نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے، بعض نے بدری صحابہ، اور بعض مفسرین نے بیعت رضوان تک والے، اور بعض نے فتح مکہ تک والے صحابہ مراد لی ہیں۔ بہرحال ان سب کو دوسروں پر یقیناً ایک قسم کی سبقت حاصل ہے۔ دوسرا گروہ انصار میں سے سابقون وہ ہیں جنہوں نے مدینہ آ کر 11 نبی میں مکہ میں حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر پہلی بیعت عقبہ کی۔ یہ 7 افراد تھے۔ دوسری بیعت عقبہ ثانیہ جس کو کہتے ہیں، جو 12 نبی میں ہوئی، اس میں 70 آدمی اور 2 خواتین شامل تھیں۔ پھر وہ جو ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مدینہ ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ پھر وہ سب اہل ایمان جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان سب کو درجہ بدرجہ سبقت حاصل ہے۔ تیسرا گروہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سابقین مہاجرین انصار کے بعد ایمان لا کر ہجرت یا نصرت کا شرف حاصل کیا، جیسے کہ سورہ انفال میں مہاجرین انصار کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم زندگی میں ایمان لانے والے اور اس پر استقامت اختیار کرنے والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس تیسرے گروہ میں شامل ہیں۔ علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے فرمایا بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام صحابہ کرام ہیں، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کے شرف کی بنا پر بعد والے تمام لوگوں پر سبقت حاصل ہے جو پھر کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہم، ان کا اتباع کیا، بإحسان، احسان کے ساتھ۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے۔ قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صرف قرآن اور سنت رسول پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہے، کیونکہ دوسرے کسی بھی فرقے کے لوگ اپنے امام کی تقلید کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں اور تمام صحابہ کی اچھے طریقے اور نیکی سے پیروی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ کا عمل صرف قرآن و سنت پر تھا۔ اس وقت نہ فرقے تھے نہ وہ لوگ جن کے نام پر فرقے بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تفسیر بھی بالکل درست ہے، البتہ اس آیت صرف اصطلاحی تعبیر مراد لینا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی ہو ہرگز درست نہیں، کیونکہ احسان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلنے والے صرف وہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سبھی مسلمان مراد ہیں جن کے اخلاص اور قول و عمل میں احسان پایا جاتا ہے۔ ہاں اصطلاحی تابعین بدرجہ اولا ان میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے افضل
حضرت ابوبکر ہیں جو اسلام میں بھی اول ہیں اور ہجرت میں بھی اول ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھی ہیں، پھر بالترتیب دوسرے خلفاء کے درجے ہیں، ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ جن میں طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ پھر بدری اور عقبہ والے صحابہ کا درجہ ہے، اور ان کے بعد جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، پھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ہجرت و نصرت کی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فضیلت کی اس ترتیب پر اہل سنت والجماعت متفق ہے۔ رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ، عنہم ان سے، ورضو، اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس اللہ سے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور جنت میں داخلے کی خوشخبری کی جو وجہ بیان ہوئی ہے، یعنی ہجرت نصرت وہ دائمی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی نیکیاں قبول فرما لیں، ان کی بشری لفظوں کو معاف فرما دیا اور ان پر ناراض نہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی جو اس آیت میں دی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رضا الہی مؤقت اور عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مرتد ہو جانا تھا، جیسے کہ ایک باطل ٹولے کا عقیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت کی بشارت سے نہ نوازتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ساری نقش سے معاف فرما دی تو اب تنقید کے طور پر ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ کرنا کسی مسلمان کے شان کے لائق نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی محبت اور پیروی رضا الہی کا ذریعہ ہے اور ان سے عداوت اور بغض و عناد رضا الہی سے محرومی کا باعث ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کوئی شخص ان سے یہ اعزاز نہیں چھین سکتا، اس لیے اس پر ملنے والی بشارت بھی دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے، لہذا ان صحابہ میں سے والعیاذ باللہ کسی کے مرتد ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے شخص کو اپنی رضا جنت کی خوشخبری دے ہی نہیں سکتا جس کے متعلق اسے علم ہو کہ اس نے مرتد ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جس طرح گزشتہ اور موجودہ حالات کا مکمل علم ہے اور آئندہ آنے والی ہر بات کا بھی اسی طرح مکمل علم ہے، وہ کفر پر مرنے والوں کو جنت اور رضا کی بشارت کیسے دے سکتا ہے؟ پھر کتنے بدبخت اور لعنتی ہیں وہ لوگ جو ان حضرات کے خلاف عموماً ان میں سے افضل ترین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبوب ترین ہستیوں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین جو ہجرت نصرت کا شرف بھی رکھتی ہیں، ان کے خلاف زبان درازی، سب و شتم، تہمت تراشی اور تبرہ بازی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں اور ان کو برے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ وَأَعَدَّ، اور اس اللہ نے تیار کی ہیں، لہم ان کے لیے، جنات ایسے باغات، تجری کے بہتی ہیں، تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، آبادن ہمیشہ ہمیشہ۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے بہشت تیار کر رکھی ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مرکزی جماعت کا ذکر کیا ہے، پھر دوسری جماعت ذکر اس آیات کے بعد آئے گا، درمیان منافقین کا مزید حال بیان کر کے ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ذالک یہ ہے، الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ایمان لائے تھے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں ما سوائے سیدنا ابوبکر صدیق کے باقی سب آپ کے گھر کے افراد تھے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق کی کوشش سے جو حضرات ایمان لائے ان کے نام یہ ہیں: سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص،
اور سیدنا طلحہ، پھر ان کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ سب مہاجرین اولین اور سابقین ہیں، اور انصار میں سابقین اولین وہ 5 شخص ہیں جنہوں نے پہلے بیعۃ العقبہ میں بیعت کی تھی، پھر جنہوں نے دوسری دفعہ عقبہ میں بیعت کی وہ 12 اشخاص سے، پھر تیسری بار عقبہ میں 70 اشخاص نے بیعت کی، اور یہ سب ہجرت نبی سے پہلے پہلے اسلام لائے تھے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں السابقون الاولون سے مراد تو وہ ابتدائی مسلمان ہیں جنہوں نے ہر تنگی ترشی کے وقت اسلام اور پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا تھا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جن مسلمانوں کفار مشرکین کے بے پناہ مظالم برداشت کیے تھے ان کا درجہ عام مسلمانوں سے بلند ہی ہونا چاہیے، اور اس لحاظ سے اللہ کے ہاں وہ اجر ثواب اور بلندی درجات کی بھی زیادہ مستحق ہیں، مگر ان کی تعیین میں علماء نے بہت اختلاف کیا ہے۔ بعض کے نزدیک سے وہ مسلمان مراد ہیں جنہوں نے ہجرت نبی سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، بعض کے نزدیک وہ مسلمان ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور کعبہ کی طرف نماز پڑھی، بعض کے نزدیک غزوہ بدر تک کے مسلمان سابقین اولین ہیں، بعض اس دائرہ کو صلح حدیبیہ تک وسیع کرتے ہیں، اور بعض کے نزدیک تمام مہاجرین انصار اطراف کے مسلمانوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے اعتبار سے سابقین اولین ہیں۔ اور معنی کے لحاظ سے ان تمام اقوال میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ سبقت اور اولیت اضافی چیزیں ہیں، لہذا ایک ہی شخص یا جماعت ایک اعتبار سے سابق اور دوسری اعتبار سے لاحق ہو سکتا ہے۔ السابقون الاولون کی تعیین ہمارے خیال میں سابقین اولین سے مراد غزوہ بدر تک کے مسلمان ہیں، اس لیے فتح بدر کے بعد اسلام ایک مقابلہ کی قوت بن گیا تھا، اور دوسرے اموال غنائم سے مسلمانوں کی معیشت کو بھی تقویت پہنچی تھی۔ یہاں زیادہ سے زیادہ اس دائرہ کو فتح خیبر تک وسیع کیا جا سکتا ہے، جبکہ حبشہ کے مہاجرین بھی واپس پہنچ گئے تھے، اور مسلمانوں کی معاشی حالت اتنی سنبھل چکی تھی کہ انہوں نے انصار سے مستعار لی ہوئے کھجوروں کی درخت بھی انہیں واپس کر دیے تھے۔ بعد کے مسلمانوں کو نہ پہلے مسلمانوں جیسے مصائب برداشت کرنا پڑے اور نہ معاشی تنگی۔ سابقین اولین کی طرح متبعین کی تعیین میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ جو بھی حد ہم سابقین اولین کی مقرر کریں گے اس کے بعد سے متبعین کا آغاز ہو جائے گا۔ بعض کے نزدیک ان سے مراد باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سب ہیں، بعض کے نزدیک تابعین بھی ان میں شامل ہیں، اور بعض کے نزدیک تبع تابعین بھی اور قیامت تک کے مسلمانوں میں شامل ہیں، بشرطے کہ وہ سابقین اولین کی طریق پر قائم ہوں، یعنی کتاب و سنت کے پابند ہوں اور ہمارے صالح بجا لاتے ہوں اور نہایت نیتی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہوں۔ امام شاہ ولی اللہ محدثی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل ادوار، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے ابتدائی 6 سال پوری امت مسلمہ کے لیے معیار ہیں۔ 6 سال کے بعد پھر امت میں اختلافات پیدا ہو گئے، بعض لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے اور جھگڑے شروع ہو گئے، اگرچہ خلافت راشدہ کا دور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ضمانت تک ہے، مگر مرکزی حیثیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کے ابتدائی 6 سالوں کو حاصل ہے۔ اس دور میں تمام مسلمان متفق ہیں کہ کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، لہذا یہی دور قیامت تک کے لیے نمونہ ہے جس کے مطابق کام کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہی اسلام کی مرکزی کمیٹی ہے، انہیں کے فیصلے باقی لوگوں کے لیے قابل تقلید ہیں۔ بہرحال یہ مہاجرین اور انصار کے گروہ ہے، ان کے بعد آنے والے ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی خدمات کو قبول فرما کر اپنی خوشنودی کا اعلان فرمایا۔ رضوا عنہم کا یہی مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پر راضی ہو گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کے لیے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مخصوص ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کے علاوہ امت کے باقی صالحین کے لیے رحمت اللہ تعالی کے لفظ استعمال کرنے چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کے متعلق اللہ تعالی نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، ان پر نکتہ چینی کرنا یا انہیں تنقید کا نشانہ بنانا گمراہی کا باعث ہے، حتیٰ کہ اگر ان کے آپس جھگڑے تنازع کو کوئی شخص اچھا سمجھے گا تو وہ بھی گمراہی سے نہیں بچ سکے گا۔ رافضی، خارجی وغیرہ اس مرکزی جماعت سے بغض رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ صحابہ کے اتباع کرنا چاہیے اور تعریف ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے راضی ہو گیا
اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یا اللہ کریم، اس وقت ملک اور قوم میں ایک فتنہ یہ بھی پھیلا ہوا ہے، اور ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی گئی ہیں کہ جن مذاہب سے اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر نکتہ چینی کی گئی ہے، ان کی عیب جوئی کی گئی ہے۔ یا اللہ اس فتنہ عظیم سے ہماری حفاظت فرما، اور جو اس فتنہ میں مبتلا ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔